پہلے یہ طے کر لیں کہ امریکہ کو معاشی طور پر آزاد، ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان چاہیے یا بحرانوں کا شکار ایک محتاج پاکستان۔ ظاہر ہے اسے ثانی ذکر پاکستان چاہیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے اسے ملٹی نیشنل کمپنی کے سابق ملازم اسد عمر اور IMF کے کارندے رضا باقر کے ذریعے معاشی طور پر تباہ کیا۔ عمران خان کے موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین خود یہ گواہی دے چکے ہیں کہ IMF کے ساتھ نہایت نامناسب شرائط پر معاہدہ کیا گیا۔ اس طرح چین نہیں چاہتا تھا کہ سی پیک کے معاملات IMF اور اس کے ذریعے امریکہ تک پہنچیں، لیکن IMF کے کنٹری ڈائریکٹر کا یہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے سی پیک کے سارے منصوبوں کی تفصیلات اس کے ساتھ شیئر کی۔ IMF اور امریکہ کے کہنے پر ڈکٹیٹڈ قانون سازی ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی مہار IMF کے ذریعے مکمل طور پر امریکہ کے ہاتھ چلی گئی۔ تو اب کیا امریکہ کا دماغ خراب ہے کہ وہ عمران خان کو اقتدار سے نکلوانے کی سازش کرے؟ امریکہ افغانستان سے اس لیے نکلنا چاہتا تھا کہ ساری توجہ چین پر مذکور کر سکے۔ بین الافغان مفاہمت سے قبل اس کے انخلا میں عمران خان نے نہ صرف تعاون کیا بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ سی پیک کا پروجیکٹ اس سپیڈ سے آگے بڑھے جس طرح کے چین اور پاکستان نے سوچا تھا۔ پروگرام کے مطابق چین کے صدر نے دوسرے مرحلے کے افتتاح کے لیے 2019 میں پاکستان آنا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے اپنی حرکتوں سے ان کو اتنا مایوس کیا کہ وہ 2.5 سال سے پاکستان کے دورے پر نہیں آئے۔ پھر فوج نے کوشش کی کہ عمران خان وہاں کا دورہ کریں، لیکن چین نے انہیں 2 طرفہ دورے کی دعوت نہیں دی۔ جب وہ بیجنگ ونٹر اولمپک میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو ان کی حکومت نے بھرپور کوشش کی کہ سی پیک سے متعلق JCC کا اجلاس ہو جائے، لیکن عمران حکومت سے نالاں چینی حکومت نے ان کی حکومت کے ساتھ JCC کا اجلاس وقت کا ضیاع جان کر اس کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک روس کے دورے کا تعلق ہے تو صرف دوروں سے امریکہ یا یورپ ناراض نہیں ہوتے۔ روس کا سب سے پہلا دورہ سابق صدر آصف زرداری نے کیا تھا۔ اصل دورے ہمارے آرمی چیف کے ہوا کرتے ہیں، اور روس کا دورہ جنرل کیانی نے بھی کیا تھا، جنرل راحیل شریف نے بھی کیا تھا، اور ابھی کچھ ہی ماہ قبل جنرل قمر جاوید باجوہ بھی روس کے دورے پر گئے تھے۔ امریکہ جیسی طاقتیں صرف دوروں سے ناراض نہیں ہوتیں۔ جب اسے پاکستان کی ضرورت تھی تو چین کے ساتھ ہماری قربت پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور چین کے مقابلے میں اسے اسی طرح استعمال کیا جائے گا جس طرح سوویت یونین کے خلاف پاکستان کو استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن چینی قیادت انڈیا کا اور انڈیا کی قیادت چین کے دورے کرتی رہتے ہیں۔ جہاں تک OIC کا تعلق ہے تو اس فورم کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مؤثر فورم شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ بھٹو نے سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد کرایا تھا، جبکہ حالیہ اجلاس وزرائے خارجہ کی سطح کا اجلاس تھا۔ یہ بائی روٹیشن ایک ملک میں منعقد ہوا کرتا ہے۔ 2019 میں اس کا انعقاد UAE اور 2020 میں نائجیریا میں ہوا تھا۔ اس بار پاکستان کی باری تھی تو اسے 2022 تک کھینچا گیا۔ اس سے قبل پاکستان میں وزرائے خارجہ کی ہنگامی کانفرنس افغانستان کے باب میں ہوئی تھی۔ وہ سعودی عرب کی خواہش اور فرمائش پر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے سعودی عرب افغانستان میں انٹری ڈال کر قطر اور ایران کا ہم پلہ بننا چاہتا تھا۔ OIC کا بنیادی لیڈر اور فنانسر سعودی عرب ہے، اور اگر OIC کی وجہ سے امریکہ نے کسی حکومت کو گرانا ہوتا تو پھر تو اسے محمد بن سلمان کی حکومت کے خلاف سازش کرنی چاہیے۔ جہاں تک اسلاموفوبیا کا تعلق ہے تو اس کے خلاف موجودہ اسلامی حکمرانوں میں سب سے زیادہ آواز ترکی کے صدر طیب اردوان نے اٹھائی۔ کینیڈا اور نیوزی لینڈ کی قیادت بھی اس کے خلاف برسوں سے بول رہی ہے۔ اب اگر امریکہ نے اس بنیاد پر کسی حکومت کے خلاف سازش کرنی ہوتی تو وہ ترکی کے خلاف کرتا۔ سعودی عرب امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے، تو کیا اس کی خواہش اور فرمائش پر چلنے والے OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس پر امریکہ اتنا برہم ہوگا کہ وہ عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش کرے گا؟ ہم حکیم سعید کی کتاب میں عمران خان کے بارے میں دعووں سے بھی صرف نظر کرتے ہیں۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے دعووں اور الزامات کو بھی بھلا دیتے ہیں، لیکن اب تو سید خورشید شاہ جیسے بلند قامت سیاستدان نے بھی میرے پروگرام جرگہ میں یہ دعویٰ کیا کہ امریکی صدر بش سینئر نے بے نظیر بھٹو سے کہا تھا کہ ہمارے بندے عمران خان کا خیال رکھنا۔ عمران خان کی کابینہ وہ واحد کابینہ ہے جس میں امریکہ اور برطانیہ سے آئے ہوئے مشکوک لوگ سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر واقعی امریکہ ان سے اتنا سخت ناراض تھا تو پھر انہوں نے کچھ عرصہ قبل امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کی پیشکش کس بنیاد پر کی تھی؟ امریکہ ناراض ہے
اور واقعی ناراض ہے، لیکن وہ پاکستانی فوج اور اس کے اداروں سے ناراض ہے۔ اس کی دلچسپی کے جو ایشوز افغانستان، انڈیا اور چین وغیرہ میں ہیں، ان میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان ان حالات میں امریکہ اور یورپ کے خلاف بیانات دے کر اصل میں فوج کی مشکلات بڑھانا اور بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں، اور ان حالات میں کیا امریکہ کا دماغ خراب ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سازش کرے؟ ہمیں تو ہر حوالے سے معاملہ الٹ نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی عمران خان کے اقتدار کا سب سے بڑا متمنی ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اگر کسی ملک کے لیے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں تو وہ چین ہے۔ لیکن چین کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔